اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى والشعبان. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین جمعہ، ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ رب العالمین کے نزدیک سال کی گنتی 12 ہے. فی کتاب اللہ، اللہ رب العالمین کی کتاب میں یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمینوں کی تخلیق کی، اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت و تقدس والے ہیں. ذالک الدین القیم، اور یہ مضبوط دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اس میں تم اپنی نفسوں پر ظلم نہ کیا کرو. یعنی اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ابتدائے افرینش سے، یعنی ابتدائے تخلیق سے اللہ رب العالمین کے نزدیک سال کی جو گنتی ہے، سال کے جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 ہے. ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. اب آئیے ہم جان لیتے ہیں وہ 4 حرمت اور تقدس والے مہینے کون سے ہیں. وہ 4 حرمت والے مہینے صحیح بخاری کے ایک روایت ہے جس کو ابو بکرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السنۃ 12 شہرا، سال جو ہوتا ہے وہ 12 مہینے کا ہوتا ہے. منہا 4 حرم، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت و تقدس والے ہیں. 3 متوالیات،
3 مہینے پے در پے ہیں، یعنی جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں 4 جو مہینے ہیں ان میں سے 3 مہینے پے در پے ہیں، لگاتار ہیں۔ ذوالقعدہ و ذوالحجۃ والمحرم، جو پے در پے لگاتار مہینے ہیں وہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہے۔ اور چوتھا مہینہ ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور چوتھا مہینہ رجب ہے جو جمادی ثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ یعنی اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حرمت والے 4 مہینے ہیں اور 4 مہینوں میں سے 3 مہینے پے در پے ہیں، لگاتار ہیں، کنٹینیو ہیں، اور 1 مہینہ جو جمادی ثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے وہ رجب ہے۔ اب آئیے اس حدیث پاک کے اندر ایک ٹکڑا ہے وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي، یعنی رجب کی نسبت قبیلے مضر کی طرف کیوں کی گئی ہے؟ آئیے ہم جان لیتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ حرمت والے مہینوں میں اس کی حرمت و تقدس کا احترام رکھتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے، اور آپسی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کو روک دیا کرتے تھے۔ اور رجب اور مضر جو قبیلہ تھا وہ عرب کے تمام قبیلوں سے جب رجب کا مہینہ آتا تھا بہت زیادہ اس کی حرمت و تقدس کا خیال رکھتا تھا، یعنی بہت زیادہ اس کی حرمت کو باقی رکھتا تھا۔ اسی لیے اس مہینے کو رجب مضر قبیلے کی طرف جوڑ دیا گیا ہے، یعنی جو مضر قبیلہ تھا وہ رجب کی بڑی تعظیم کرتا تھا، بڑی توقیر کرتا تھا۔ اب اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی تم ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کیا کرو۔ یعنی ظلم تو سال کے 12 مہینوں میں حرام اور ممنوع ہے، یعنی کوئی شخص سال کے 12 مہینوں میں ظلم نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ ظلم سال کے 12 مہینوں میں حرام ہے۔ اب آئیے جان لیتے ہیں کہ یہاں ظلم سے کیا مراد ہے۔ یہاں ظلم سے مراد فتنہ فساد، جنگ و جدال اور قتل و غارت گری ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، یعنی کفار مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں قتال، جنگ و جدال کے بارے میں، لڑائی جھگڑے کے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے کہ اس میں لڑائی جھگڑا کرنا، یعنی حرمت والے مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا، فتنہ فساد برپا کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ کل قتال فیہ کبیر، یعنی اس میں قتال کرنا، جنگ و جدال کرنا، فتنہ فساد کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ یعنی زمانے جاہلیت میں لوگ جب یہ حرمت والے مہینے آتا تھا، حرمت کا مہینہ جب آتا تھا تو اپنی آپسی رنجش کو روک دیا کرتے تھے اور اس کا تقدس اور اس کی حرمت کو باقی رکھا کرتے تھے۔ اب آئیے ہم جان لیتے ہیں رجب یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو ترجیب سے ہے، یعنی تعظیم، یعنی لوگ اس مہینے میں کیا کرتے تھے کہ اپنے بتوں کے لیے ایک جانور کو ذبح کیا کرتے تھے، اور اس رسم کو عطیرہ کہا جاتا ہے۔ جب اسلام آیا تو اس نے اس رسم عطیرہ جو زمانے جاہلیت کے لوگ رجب کے مہینے میں اپنے بتوں کے لیے جو جانور کو ذبح کیا کرتے تھے اس کو حرام ٹھہرا دیا، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عطیرہ، نہ تو اسلام میں کوئی فرع ہے اور نہ عطیرہ ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث کے اندر 2 لفظ استعمال کیا، فرع اور عطیرہ۔ آئیے ہم جان لیتے ہیں فرع اور عطیرہ کسے کہتے ہیں۔ فرع اس کو کہتے ہیں گائے، اونٹ اور بکری کا وہ پہلا بچہ جس کو جاہلیت میں لوگ اپنے بتوں کے لیے ذبح کیا کرتے تھے، یعنی فرع اس جانور کو کہتے ہیں، چاہے وہ گائے کا بچہ ہو یا بکری کا بچہ ہو یا اونٹ کا بچہ ہو، اس کو اپنے وہ پہلا جو بچہ ہوتا تھا اس کو اپنے بتوں کے لیے ذبح کیا کرتے تھے۔ اور عطیرہ کہتے ہیں اس جانور کو جو رجب کے مہینے میں اپنے بتوں کے لیے ذبح کیا جاتا تھا۔ اب دیکھیے فرع اس جانور کو کہتے ہیں، چاہے وہ گائے، بکری یا اونٹ کا پہلا بچہ ہو، اس کو اپنے بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے، اور یہ فرع جو ہوتا تھا، عطیرہ جو ہوتا تھا، یہ خاص کر دیتے تھے اپنے بتوں کے لیے، یعنی جب رجب کا مہینہ آتا تھا تبھی اس جانور کو ذبح کرتے تھے، اور اس رسم کو رجبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور جب اسلام آیا تو اس نے اس رسم کو جو اس رجب کے مہینے میں ادا کی جاتی تھی اس کو حرام ٹھہرا دیا، ممنوع قرار دیا۔
جیسے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق۔ یعنی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام کر دیا گیا ہے، والدم اور بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، یعنی امت مسلمہ پر مردار بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے وما احل لغیر اللہ، اور وہ بھی جانور حرام کرا دیا گیا ہے جو اللہ کے علاوہ یعنی غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے۔ اور اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے والمنخنقۃ، اور ایسا جانور جو گلا گھٹ کر مر جائے، والموقوذۃ، اور وہ جانور جو چوٹ لگ کر مر جائے، والمتردیۃ، اور وہ جانور جو گر کر مر جائے، والنطیحۃ، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو سینگ لگ کر مر جائے، یعنی اسے کسی جانور نے سینگ مار دی اور وہ مر گیا تو یہ بھی اس کا کھانا حرام ہے۔ اور اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے وما اکل السبع، اور وہ جانور بھی حرام ہے جس کو درندے پھاڑ کھائیں، الا ما ذکیتم، سوائے اس جانور کے جس کو مرنے سے پہلے آپ نے ذبح کر دیا ہو۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کوئی جانور تڑپ رہا ہے، پنپ رہا ہے، تو آپ جا کے اس کو ذبح کر دیتے ہیں، اس پر اللہ کا نام لے لیتے ہیں، تو یہ جانور تمہارے لیے کھانا حرام نہیں ہوگا بلکہ یہ تمہارے لیے جائز ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور بھی کھانا حرام ہے جس کو آستانوں پر ذبح کیا جائے، جس کو مزاروں پر ذبح کیا جائے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم پاسوں سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ یعنی زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ اپنی قسمت آزماتے تھے، اور اس تیر کے اندر دو ہی شبد لکھے ہوتے تھے، دو ہی حرف لکھے ہوتے تھے، ایک نام اور ایک لا ہوتا تھا، یعنی ہاں نہیں، یعنی تمہاری جو نصیب ہے، تمہاری جو قسمت ہے وہ اچھی ہے یا تمہاری جو قسمت ہے وہ بری ہے۔ یہ تیروں کو پھینکا جاتا تھا، اگر نام آتا تو تمہاری قسمت اچھی ہے، اور اگر لا آتا تیر پہ لکھا ہوا تو تمہاری قسمت بری ہے۔ یہ سب فسق ہے۔ اللہ رب العالمین آگے ان تمام چیزوں کو، یعنی یہ جو تیر اندازی کا پاسوں سے جو اپنی قسمت معلوم کرتے تھے ان کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے ذالکم فسق، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ فسق ہیں۔ اب آئیے ہم جان لیتے ہیں وما احل لغیر اللہ۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وما احل لغیر اللہ، ہر اس جانور کو کہتے ہیں جو اللہ کے سوا غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے۔ اور اللہ رب العالمین اسی آیت کریمہ میں آگے فرماتا ہے وما ذبح علی النصب، وما ذبح علی النصب۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ وما ذبح علی النصب کا مطلب یہی ہے کہ ہر اس جانور کو حرام کرا دیا ہے اللہ رب العالمین نے جو مزاروں پر یا دربانوں پر یا آستانوں پر ذبح کیا جائے۔ اور یاد رکھو اسلام نے اس معاملے کو بڑے حساسیت سے ذکر کیا ہے کہ اگر اس جگہ پر جہاں شرک کا ارتکاب پایا جاتا ہے وہاں پہ جانور کو بھی ذبح کرنا حرام ہے۔ یہ نہیں کہ تم جا کے وہاں پر اپنے جانور کو ذبح کر سکتے ہو۔ جیسے کہ ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک شخص نے بوانا نام پر اونٹ کو ذبح کرنے کی نظر مانی۔ اب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ہر اس جگہ پر جانور کو ذبح کرنا حرام ہے جہاں شرک کا شائبہ ہو، جہاں شرک پایا جاتا ہو وہاں پر بھی ذبح کرنا حرام ہے۔ اب آئیے اس واقعے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کیوں ذبح کرنا حرام ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوانا مقام پر جا کر اونٹ کو ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں هل كان فيها وطن من اوثان الجاہلیہ یعبد، کیا وہاں پر یعنی تم بوانا نام پر اپنے اونٹ کو ذبح کرنا چاہتے ہو، کیا وہاں پر زمانے جاہلیت کی کوئی عبادت پائی جاتی ہے جس پر وہ عبادت کرتے ہو؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اس میں کوئی عبادت نہیں کی جاتی ہے۔
تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر اکتفا نہیں کرتے ہیں، اسی پر انہیں اجازت نہیں دیتے تھے، اور آگے ایک اور سوال کرتے ہیں، هل كان فيها عيد من اعيادهم، کیا اس جگہ پر، بوانا نامی جگہ پر کوئی عید ان کی عیدوں میں سے منائی جاتی ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کوئی عید نہیں منائی جاتی ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں اوفی نذرک، یعنی تم اپنی نذر کو پوری کرو، فإنہ لا وفاء للنذر فی معصیۃ اللہ، وہ نذر پوری نہیں کی جائے گی جس میں اللہ کی نافرمانی کی گئی ہو، ولا فیما لا یملک ابن آدم، اور وہ نذر بھی پوری نہیں کی جائے گی جس کو کرنے کا ابن آدم اختیار نہیں رکھتا ہے، یعنی وہ نذر جس کو کرنے کے ابن آدم کے اندر طاقت نہیں ہے۔ یعنی آپ کوئی یہ نذر مان لے کہ اللہ رب العالمین نے میرا فلاں یہ کام کر دیا تو میں زمین کو ہلا دوں گا، زمین ہلانا یہ انسان کے قبضے میں ہے، انسان کی ملکیت میں ہے، زمین ہلانا یہ انسان کے ملکیت میں نہیں ہے، یا ایسے ہی کوئی نظر مان لے کہ میرا یہ فلاں کام اللہ رب العالمین کر دیا یا ہو گیا تو میں آسمان کو ہلا دوں گا، یہ انسان کی، یہ ابن آدم کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ زمین اور آسمان کو ہلا دے، بلکہ نظر صرف اس چیز کی مانی جاتی ہے جس چیز کو انسان کرنے کا اختیار رکھتا ہو، ایسی نظر پوری نہیں کی جاتی ہے جس کو ابن آدم کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتا ہو۔ اب آپ ذرا سوچئے، زمین و آسمان کو ہلا سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہلا سکتا ہے، لہذا ہمیں جائز نظر ہی پوری کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی تم اپنی نفسوں پر ظلم نہ کیا کرو، یعنی ان حرمت والے مہینوں میں ظلم کا جو بدلہ ہوتا ہے، گناہ کا جو بدلہ ہوتا ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی دگنا کر دیا جاتا ہے، اور اجر و ثواب کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بھی دگنا کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ حافظ ابن کثیر نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ظلم کو سال کے 12 مہینے میں حرام کرا دیا ہے، پھر ان میں سے 4 مہینوں کو خاص اس لیے کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جس مہینے کو چاہے خاص کرے، یعنی اللہ رب العالمین نے سال کے جو 12 مہینے ہوتے ہیں ان میں سے 4 حرمت والے مہینے چنے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین کے اوپر ہے کہ وہ حرمت والے مہینوں میں اگر کوئی ظلم کرے، کوئی گناہ کرے، تو اللہ رب العالمین اس کا گناہ، اس کا جو ظلم کا گناہ جو ہوتا ہے وہ بڑھا کر دے سکتا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں میں سے تمام فرشتوں کو نہیں چنا بلکہ پیغمبر فرشتوں کو چنا، ایسے ہی اس دنیا کے اندر اتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، ان مذاہب میں سے اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو چنا، ایسے ہی اس روئے زمین پر بہت سی کتابیں پائی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین نے ان تمام کتابوں میں سے کس کتاب کو چنا؟ قرآن کریم کو چنا، یعنی اللہ رب العالمین جس کو چاہے افضل بنا دے، یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو افضل بنا دیا، حرمت والا بنا دیا، یہ اللہ رب العالمین کی شایان شان ہے۔ اور ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے، یعنی وہ رد کی ہوئی ہے۔ اور ایسے ہی مسلم شریف کی روایت ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت میں، یعنی شریعت سے مراد شریعت اسلام میں نہیں ہے تو وہ عمل رد کیا ہوا ہے، یعنی وہ عمل مردود ہے۔ آئیے ہم جان لیتے ہیں کہ ہمارے بعض نونہال مسلمانوں نے اس ماہ رجب میں چند بدعات کو ایجاد کیا ہے جو دین کا حصہ نہیں ہے۔ آئیے ہم سرسری طور پر اس کا جائزہ لیتے چلیں۔ پہلی بدعت جو رجب کے مہینے میں منائی جاتی ہے وہ ہے صلاۃ الرغائب۔ صلاۃ الرغائب یہ ایسی نماز ہوتی ہے کہ رجب کے پہلی رات کو 12 رکعت 2 کر کے پڑھی جاتی ہے، یعنی یہ دین کا کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رجب شہر اللہ و شعبان شہر و رمضان شہر امتی، یعنی یہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد بعض ائمہ حضرات نے اس حدیث کے جھوٹے فوائد، جھوٹے مسائل ذکر کیے ہیں، یعنی جس کا دین سے کوئی سروکار نہیں ہے، جو دین کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں،
صلاۃ الرغائب کے بارے میں یہی فضیلت ذکر کرتے ہیں کہ رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، یہی حدیث ذکر کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم رجب والے حرمت والے مہینوں میں حرام کاموں سے بچیں اور ایسا کام نہ کریں جس کا دین کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم اس کام کو کرنے کے حقدار ہیں جس کا دین میں ثبوت پایا جاتا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں صلاۃ الرغائب پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے، لہذا ہم تمام مسلمان کو چاہیے کہ ان تمام کفریہ اور بدعتیہ عمل کو ترک کر دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو لازم پکڑے، کیونکہ انسان کی خیر اور برکت اسی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کرے۔ لہذا جو بھی قومیں اللہ اور ان کے نبی کے احکام کی نافرمانی کی ہے، ان پر طرح طرح کی مصیبتیں آئی ہیں، چاہے وہ قوم عاد ہو، چاہے وہ قوم سمود ہو، ایسے پچھلی چاہے وہ قوم تبع ہو، جتنی بھی قومیں آئی ہیں سب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں سخت سے سخت ترین عذاب میں گرفتار کیا ہے۔ لہذا ہم تمام مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے سچے دل سے، سکون و اطمینان سے سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے نہ تو قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مطہرہ کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ لہذا ہمیں اس کفریہ کام سے بچ جانا چاہیے، اور یہ بدعت ہے۔ بدعت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ دین میں ایجاد کی ہوئی، البدع والابتداء، بدعت کہتے ہیں جس کی ابتدا ہو، یعنی جس کو ایجاد کیا گیا ہو۔ اور ایسے ہی دوسری بدعت رجب کے مخصوص روزے رکھنا، یعنی لوگ سوچتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں روزے رکھے جائے، جیسے کہ جو لوگ رجب کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں وہ امام عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں کہا ہے کہ ہم رجب کے مہینے میں مخصوص روزے رکھیں، یعنی یہ روزے کس حساب سے رکھے جاتے ہیں جانتے ہو؟ اس میں سوچتے ہیں کہ جب ہم یہ مخصوص یعنی یہ حرمت والے جو مہینے ہیں اگر ہم اس میں روزے رکھیں گے تو اس کا جو اجر و ثواب ہوگا وہ دگنا کر دیا جائے گا، اس کو بڑھا کر دیا جائے گا، اسی اعتقاد سے روزے رکھے جاتے ہیں۔ حالانکہ اس کا دین میں کوئی اثر نہیں ہے، نہ یہ دین سے ثابت ہے، نہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ جو لوگ امام عبداللہ انصاری کے قول کو دلیل مانتے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے، انہیں یہ سننا چاہیے کہ امام عبداللہ انصاری رجب میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام عبداللہ انصاری رجب میں روزہ رکھتے تھے اور اس کا رکھنے کا حکم بھی دیتے تھے، بلکہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نہ تو روزہ رکھتا تھا اور نہ روزہ رکھنے کا حکم دیتا تھا۔ جیسے کہ انہوں نے فرمایا ما صح فی فضل الرجب وفی صیامہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء، یعنی رجب کے روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ ہمیں حکم دیتے تھے، بلکہ انہیں یہ حدیث سننی چاہیے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ رجب کے روزے کے صحیح ہونے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے۔ اور ایسے ہی جو لوگ رجب کے مہینے میں جھوٹی اور وضع حدیث یعنی من گھڑت حدیثوں کو ذکر کرتے ہیں انہیں یہ بات سننی نہیں چاہیے۔ میں اس منبر رسول سے خود کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ گڑتا ہے، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے اسے جان لینا چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یعنی جو وضع حدیث کرتا ہے، جو حدیثوں کو گڑتا ہے اور حدیث کی ایسی حدیث گڑتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتا ہے، اس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں۔ اور یہی نہیں، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں کہا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جھوٹ گڑتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اور ایک تیسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکذبوا علی فإنہ من کذب علی فیلج النار، مجھ پر جھوٹ مت گڑو، لہذا جو مجھ پر جھوٹ گڑے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔
اور اسی طرح رجب کے مہینے میں جو بدعت ایجاد کی جاتی ہے ان میں سے تیسری بدعت رجب کی 27 تاریخ کی عبادت اور اگلے دن کا روزہ رکھنا. یعنی یہ اس لیے کیا جاتا ہے لوگوں کے درمیان، ہمارے درمیان یہ بات عام ہے کہ اسی رات کو یعنی رجب کی 27ویں رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرائی گئی. لہذا اس تعلق سے اہل سیر کے درمیان بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں. جب دیکھو مورخین کے درمیان اس تعلق سے اختلافات پائے جاتے ہیں تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ 27ویں تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرائی گئی تھی. یعنی لوگ اسی لیے اس میں عبادت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی اسراء اور معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نماز تحفہ دیا گیا تھا. یہی اعتقاد رکھتے ہیں اور اسی اعتقاد رکھتے ہوئے اس میں پوری رات عبادت کرتے ہیں اور اگلے دن کا روزہ رکھتے ہیں. بلکہ میں خود کہتا ہوں کہ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری نے اپنی مایہ ناز کتاب جو دنیا کے اندر سب سے مقبول ہے، ان کی کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، انہوں نے اس میں 6 اقوال ذکر کیا اور 6 اقوال کو ذکر کرنے کے بعد یہی قول کو راجح قرار دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء اور معراج کرائی گئی تھی وہ ہجرت کے ایک سال قبل کرائی گئی تھی، 12 نبی کو کرائی گئی تھی. یعنی جنہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اسراء اور معراج کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سن میں کرایا گیا تھا، وہ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی اس کتاب کا اعادہ کریں، اس کتاب کو پڑھ لیں. وہ جان جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کس مہینے میں کرائی گئی تھی. یہ رجب کی 27 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج نہیں کرایا گیا تھا. اور ایسے ہی اس مہینے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہوئے عمرہ کرتے ہیں کہ اس میں عمرہ کریں گے تو عمرہ کرنا اس میں افضل قرار دیا جائے گا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ اگر کوئی حج کے ساتھ عمرہ کرتا ہے تو یہ عمرہ حج سے افضل ہے. یہی اعتقاد رکھتے ہوئے لوگ رجب میں عمرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے. یاد رکھو، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے ہمیں حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرہ کیا ہے اور چاروں عمرہ ذوالقعدہ کے مہینے میں کیا ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں عمرے کی تفصیل میں آپ سے بیان کرتا ہوں. پہلا عمرہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تھا وہ حدیبیہ سے ماہ ذوالقعدہ میں کیا تھا، اور دوسرا عمرہ ذوالقعدہ یعنی جس سال کیے تھے اس کے دوسرے سال کیا تھا، وہ بھی ذوالقعدہ کے مہینے میں تھا. اور تیسرا عمرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہ حدیبیہ سے ماہ ذوالقعدہ میں کیا تھا، مال غنیمت کو تقسیم کرنے کے بعد کیا تھا یہ عمرہ، یعنی یہ بھی ذوالقعدہ کے مہینے میں کیا تھا. اور چوتھا عمرہ جو حج کے ساتھ یعنی الوداعی جو عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، یہ چاروں عمرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ کے مہینے میں کیا تھا. اب ہم کیا دلیل مانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا؟ دیکھو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے اور چاروں عمرے کی تفصیل بیان کر دی کہ جو چاروں عمرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے وہ ذوالقعدہ کے مہینے میں کیے تھے، کوئی عمرہ رجب کے مہینے میں نہیں کیا تھا. اب آئیے، رجب کے مہینے میں جو ایک اور بدعت دھوم دھام سے منائی جاتی ہے وہ ہے رجب کے کنڈے. رجب کے کنڈے یہ ایک کہانی ہے پوری من گھڑت کو، جس کی کوئی دین سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ ایک من گھڑت کہانی ہے. امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے متعلق یہ گڑھی گئی ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جو شخص 22 رجب کو میرے نام کی نظر و نیاز کرے گا، میرے نام کے کنڈے منائے گا اور وہ اپنی جو فریاد کرے گا، جو بھی مانگے گا اس کی فریاد پوری کی جائے گی، اور اگر وہ فریاد نہیں پوری گئی تو قیامت کے روز اس کا ہاتھ اور میرا دامن ہوگا. یعنی اب جان لیجئے کہ ایک امام جو عقل و سوچ کا مالک ہو وہ اپنے نام کی نظر و نیاز کرنے کو کہے گا؟ ہرگز نہیں کہے گا. بلکہ جو رجب کے مہینے میں کنڈے مناتے ہیں وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جب امیر معاویہ 22 رجب کو شہید کر دیے گئے تھے، یہ اسی خوشی میں مناتے ہیں، اسی خوشی میں رجب کے کنڈے منائے جاتے ہیں. یاد رکھو، امام جعفر صادق کا نہ تو 22 رجب سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کو کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. بلکہ نہ تو امام جعفر صادق 22 رجب کو پیدا ہوئے، نہ ہی 22 رجب کو ان کی وفات ہوئی، بلکہ 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تھے. یہ اسی خوشی میں، انہی کے جشن میں یہ رجب کے کنڈے منائے جاتے ہیں.
آپ تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ لہذا جنہوں میری بات بری لگی ہو مجھے معاف فرمائیے، کیونکہ میں ممبر رسول سے جھوٹ بولنے کا حقدار نہیں ہوں، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یستحی من الحق شیئا، اللہ رب العالمین حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے۔ لہذا جن کو بھی میری بات بری لگی ہو وہ مجھے معاف فرمائیے، کیونکہ میری یہ ضمیر گوارا نہیں کرتی ہے کہ میں ممبر رسول سے کھڑے ہو کر جھوٹی بات کہوں۔ لہذا آپ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کو سننے اور حق بات پر عمل کرنے اور حق بات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر قائم دائم رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ خیر ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلیم ملک ورؤوف رحیم۔